بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہن کا واقعہ شیئر کرتے ہیں کہ کون سی برکات کی وجہ سے پانی سے دودھ بن گیا۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم آپ کو بہن کا قصہ بہن کی زبانی سناتے ہیں۔ بہن کہتی ہے، میرا نام منور ہے اور میں نابینا ہوں اور نعت خواں ہوں۔ ایک دفعہ گاؤں میں محفل میلاد منعقد ہوئی۔ میں بھی بہن انیلا کے ساتھ وہاں گئی۔ میں بہن کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ جیسا کہ گرمیوں کے دن تھے اس لیے مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ میں نے بہن سے کہا، بہن مجھے پانی چاہیے۔ بہن نے گلاس میں پانی ڈال کر مجھے دیا۔ میں نے جیسے ہی پہلا گھونٹ پیا تو مجھے اس کا ذائقہ میٹھے دودھ کی طرح لگا۔ جیسا کہ میں بچپن میں دودھ بالکل نہیں پیتی تھی اس لیے میں نے گلاس واپس میز پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے پھر سے پانی مانگنے پر بہن نے مجھے گلاس دیا۔ میں نے جیسے ہی گھونٹ پیا پھر وہی دودھ تھا۔ میں نے بہن کو کہا، بہن میں آپ سے پانی مانگتی ہوں، آپ مجھے میٹھا دودھ دیتی ہیں۔ بہن نے حیران ہو کر گلاس کی طرف دیکھا اور بولی کہ منور آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو پانی ہے۔ پھر میں نے اسی گلاس سے جیسے ہی گھونٹ پیا تو وہ پانی ہی تھا۔ میں شرمندہ ہو کر خاموش ہو گئی کہ بہن کیا سوچیں گی، محفل میلاد میں یہ بار بار تنگ کر رہی ہے۔ میں ابھی دودھ اور پانی کی سوچ میں گم تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ ہمارے چاروں طرف کپڑے کا شامیانہ ٹینٹ لگا ہوا ہے۔ جیسا کہ میں اس شامیانے کے بالکل ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ان کے باہر سے ایک دم سے پرندوں کی چہچہاہٹ اور دوسرے جانوروں جیسے گائے اور بکریوں کی آوازیں بھی آنے لگیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پرندے اور جانور سب شامیانہ پھاڑ کر محفل میں داخل ہو جائیں گے۔ خیر، گھر والوں نے جانوروں کو دھکیل کر باہر نکال دیا۔ یہ ایک محفل میلاد تھی جس میں اللہ کی رحمت کا نور برس رہا تھا۔ میلاد ختم ہونے کے بعد ہم نے گھر والوں سے ان جانوروں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے۔ وہ جانور تو دور صحن میں رسی سے بندھے ہوئے تھے، وہاں سے کیسے رسیاں توڑ کر محفل میں آ گئے۔ اگر شامیانہ نہ ہوتا تو یہ سب جانور محفل میلاد میں اندر آ جاتے۔ گھر والوں نے کہا، مگر ہمیں اس بات پر زیادہ حیرانی ہے کہ یہ جانور تو ہمارے گھر میں بندھے ہوئے تھے، مگر طرح طرح کے قسم قسم کے اور پرندے بھی اڑ کر اس شامیانے کے چاروں طرف جمع ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ میں جو پہلے والی بات پر پہلے ہی بہت حیران تھی، اس بات نے مزید حیران کر دیا۔ خیر، دوسرے دن ایک دوسرے گاؤں میں محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جیسے ہی محفل میلاد ختم ہوئی، ایک بہن آئیں، ہمیں سلام کیا اور بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں کہ باجی، میں نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے اور میں وہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک جگہ میلاد شریف کی محفل ہو رہی ہے اور آپ سب وہاں محفل میلاد پڑھ رہے ہیں کہ ایک دم سے میں دیکھتی ہوں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر تو محفل کی رونق ہی دوبالا ہو گئی، ہر طرف نور ہی نور ہے۔ جیسے ہی آقا اس محفل میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو محفل رحمت کے فرشتوں سے بھر جاتی ہے۔ پر میں خواب دیکھتی ہوں کہ اس گھر کے جانور بھی بے چین ہو کر رسیاں توڑ کر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خدمت اقدس نے سلام پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ لیکن میں نے ایسا خواب کیوں دیکھا؟ ہم نے کہا آپ کو خواب میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی بہت بہت مبارک ہو۔ اور ہم نے کہا بہن آپ کا خواب بالکل سچا ہے، اور کل والی محفل میلاد میں ہمارے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے رب جل جلالہ کے محفل میلاد کے اوپر رحمتوں کے رنگ اب میں سمجھ گئی تھی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت بھرے قدموں کے صدقے سے وہ پانی دودھ ہو گیا تھا، اور وہ جانور اور پرندے اسی وجہ سے بے چین ہو کر محفل میلاد میں اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ دلوں کو چین عطا کرنے والے کی آمد ہو چکی تھی۔ بے شک میرے پیارے آقا سے نہ صرف جن و انس بلکہ چرند و پرند بھی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔